افسوس ہو رہا ہے یہ سن کر ابھی مجھے بتایا گیا کہ آج یہ مبارک مہینے میں بھی نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک دوسرے کے خون کر رہے ہیں۔ خدا را اللہ سے ڈرو، ایک مسلمان کے خون کو بہانا کتنا بڑا گناہ ہے تم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اپنے چند ٹکوں کے لیے کسی کے گھر کو تباہ کرنا، اپنے چند خواہشات کے لیے کسی کے گھروں کو برباد کرنا ایک مسلمان کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ جو وہ کام ہو رہے ہیں، میں اپیل کرتا ہوں مسلمانوں سے، اگر مسائل کو حل کرنا ہے تو علماء کے پاس جاؤ، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے گلے پکڑے۔ علماء کے پاس جاؤ، اللہ والوں کے پاس جاؤ، مسجد کے اماموں کے پاس جاؤ، مگر ایمان لو یعنی نیک لوگوں کے پاس جاؤ اور جا کر اپنے مسئلے کی ایک سوی کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان مبارک راتوں میں جو 2-3 باقی رہ گئے ہیں، آج کی رات ہے اور پھر ہفتے کی رات ہے اور پھر پیر کی رات رہے گی، یہ 3 راتیں اللہ ہم کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے تاکہ ہم کو شب قدر مل جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آج کی وہ رات ہے جہاں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آج کی ایک رات عبادت کرنے والے کو 83 برس کی عبادت کا ثواب دے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 5 راتیں ہیں، یہ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ یہ 5 راتوں میں اگر کوئی جاگ لے اور وہ شب قدر پا لے تو گویا وہ 83 برس اپنے اللہ کو یاد کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا اور اس کا نام ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی روز جتنے جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، شاید اس رات ان لوگوں میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے، اللہ کی مدد ہماری شامل حال ہو جائے، اللہ کی رضا ہماری شامل حال ہو جائے۔ آپ روزے تو ہیں لیکن روزوں کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر کے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، قرآن پاک کو چھوڑ دیا، تراویحوں کو چھوڑ دیا، ہوٹلوں کو آباد کیا، ہوٹلوں میں اپنی زندگیوں کو لگا دیا، تفریح گاہوں میں لگا دیا۔ بڑے افسوس کے ساتھ ان مسلمان جو نام نہاد مسلمان ہیں، میں ان کے لیے یہی کہوں گا کہ اللہ ایسے مسلمانوں کو ہدایت دے۔ اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے جو یہ کمالات کر رہے ہیں، جو یہ ایگزیبیشن رکھ کے تماشے کر رہے ہیں، جہاں ڈسکو کرا رہے ہیں، عورتوں کا ناچ، مردوں کا ناچ، کھانے کے پینے کے اشیاء اور نہ جانے اور کیا کیا بدماشیاں کیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ سے ڈرو۔ چند روپے کمانے کے لیے جو ہمارے نوجوانوں کو دین سے غافل کر رہے ہیں، اتنا پوروں کا عذاب ان لوگوں کے نام اعمال میں لکھا جائے گا جو یہ بنیاد ڈال رہے ہیں، جو یہ عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی خاندان کے ہو، چاہے وہ کسی نواب زادے ہو، مگر اللہ سے ڈرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے، اور موت ایسی نہ آئے کہ تمہاری منہ سے کلمہ تک نہ نکلے۔ آج ہمارا بچہ پہلے ہی بہکا ہوا ہے، گمراہیوں میں ہے، اس کو مزید گمراہی کے حوالے مت کر دو۔ اور میں نوجوانوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں اور ان گھر والوں سے اپیل کر رہا ہوں، کاش یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ آپ کے بیٹے تفریح کو نہیں جا رہے ہیں، آپ کے بیٹی تفریح کو نہیں جا رہے ہیں، آپ تفریح کو نہیں جا رہے ہیں، بلکہ گناہوں سے اپنی آنکھوں کو خراب کرنے جا رہے ہیں، کانوں میں گناہوں کو ڈال کر اپنے کانوں سے غافل ہو رہے ہیں، زبان ہلا کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے جو شادی خانوں میں یہ تماشے کر رہے ہیں، میں اپیل کرتا ہوں، اب یہ حالات سے توبہ کر لو، اب آ جاؤ، اللہ کی رحمت کے سامنے ہاتھ اٹھا لو، توبہ کرو۔ کمانے کے لیے، اپنے شان و شوکت کے لیے آج تم فلم ایکٹروں کو بلا رہے ہیں، آج تم اپنی نمائش کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، ایک دن تمہاری نمائش ہوگی اور وہاں کوئی مٹانے والا نہیں ہوگا، اور وہ دن قیامت کا دن ہوگا، اور جتنے لوگوں کو تم گمراہ کر رہے ہیں وہ سب تمہاری گواہی دیں گے، اور تمہارا صرف اور صرف ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میں آج بھی ان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ شعبہ بند کیجیے،
गाना बंद कीजिए, नाचना बंद कीजिए, ये फिल्म एक्टरों को बुलाना बंद कीजिए। खुदारा वो सब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है जो आज बर्बाद हो रहे हैं, इनको बर्बाद होने से बचा लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।